یہ سخی تھے جی، سخی تھے، یہ مہمان نواز تھے۔ آج تو وہاں کاروبار ہے نا سعودیہ میں یہ کہ لوگ بلڈنگیں بنا کے خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب حاجی آئیں گے تو ان سے خوب کرائے وصول کریں گے، اور پھر ہوٹل بنائے ہوئے ہیں کہ وہ کھانے کھائیں گے تو ہم خوب لوٹیں گے، سارے سال کی کمائی ہو جائے گی۔ نہیں، جس قوم کی طرف اللہ نے اپنا محبوب بھیجا تھا وہ قوم بڑی مہمان نواز قوم تھی۔ وہ حاجیوں کو مفت اپنے گھروں میں ٹکایا کرتے تھے اور مفت جتنی رہتے تھے کھانے کھلایا کرتے تھے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی وہاں بھی کچھ بندے پرانے زمانے کے عربی ہیں وہاں۔ میں جب پہلے حج پہ گیا، بیت اللہ سے ایک دن نکلا، باہر آیا تو وہاں رستے میں اتنی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں کہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا، دامن بچانا خرید و فروخت سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دکان کے پاس سے گزرا میں نے، وہاں مجھے گھڑیاں بڑی اچھی اچھی دور سے نظر آئیں۔ میں داخل ہو گیا کہ چلو کوئی گھڑی دیکھتے ہیں، کوئی اچھی ہو تو لے لیں گے۔ مجھے کسی زمانے میں دو ہی چیزوں کا شوق تھا، ایک اچھی گھڑی اور ایک اچھا فریم۔ آج کل گھڑی تو میں نے چھوڑ دی کہ بوڑھا ہو گیا، چھوڑو دفعہ کرو۔ لیکن فریم ابھی تک چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا، رب کو ہی پتہ ہے۔ تو میں نے وہاں سے گھڑی خریدنے کے لیے داخل ہو گیا کہ یہاں سے خوبصورت گھڑی آج خریدوں گا۔ دیکھتے دیکھتے گھڑی پسند آ گئی، وہ گھڑی میں نے نکلوا بھی دی کہ یہ نکال دو مجھے بھائی، میں لیتا ہوں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ ہی کوئی نہیں جیب میں، دو جیبیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، ادھر ہاتھ ڈالا ادھر بھی کوئی نہیں۔ پریشان ہو گیا میں، اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے گھڑی نکالی ہوئی تھی، مجھے پیسے کوئی نہ نکلے، تو میں چپ کر کے واپس دکان سے باہر نکلنے لگا۔ تو مجھے کہتا یا شیخ ماذا ماذا لما تفهمو، کیا کیوں نسی جانے کی ہو رہی؟ میں نے کہا ایسا سامان فی خمیسہ تھی، میری جیب میں میرے تھیلے میں کوئی پیسے نہیں ہیں تو کیا کروں، جاؤں گا اور کیا کروں گا؟ لا هذا وجه نو خذ بيدك هذه الساعة مباركة بارك الله فيك واذهب اللہ وکیل۔ یہ خود میرے ساتھ واقع ہوا ہے، سنتا تھا میں وہ اللہ وکیل کہہ کے دے دیتے ہیں، لیکن دیکھا وہاں نہیں تھا، دنیا بدل گئی ہے وہاں۔ تو مجھے باقاعدہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اچھی بڑی قیمتی گھڑی اس نے مجھے دی کہ اللہ وکیل جاؤ ادھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کچھ خوبیاں تھیں ان میں۔ ایک بڑی خوبی، جی 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 توجہ کیجیے گا، ایک بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ اگرچہ وہ نہ کسی نبی کو ماننے والے تھے، نہ کسی کتاب کو ماننے والے تھے، نرے دنیا دار تھے، تاجر تھے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں ہم۔ جی پیسہ لبنا چاہیے پہ چوری کا ہی کیوں نہ ہو، پیسہ لبنا چاہیے پہ ڈاکہ مار کے کیوں نہ لب جائے، پیسہ لبنا چاہیے پہ سود ہی کیوں نہ ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پیسہ ملنا چاہیے چاہے جوئے سے ہی کیوں نہ ملے۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن میں دعائیاں دیتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ وہ جوئے عرض کاروبار سب تو سب
گند جے شیطان دا کم جے انسانوں یہ نہیں جچدا. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جن کو یہ سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں تو آگے آگے چلیں گے. تکبیر. سبحان اللہ. قرآن صاف کرتا ہے، کوئی لحاظ نہیں. جویلا مالے ایک گند دے، ایک ہی ہے رج سن، ایک ہی ہے